बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादुकाम अल्लाह हक है, सच का खुदा है और झूठ ज़्यादा देर तक बिक नहीं सकता। और ये भी झूठे की निशानी है कि वो अपना झूठ छुपाने के लिए दूसरे को झूठा कहना शुरू कर देता है। और आपने उसकी अमली मिसाल DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख ली। तो आज पूरी पाकिस्तानी मीडिया पर, अखबारात में, हर रियासती सतह पर 9 मई के जो है वो राग लापे जा रहे हैं, उर्स मनाए जा रहे हैं। हर जगह पर 9 मई का जो है वो राग लापा जा रहा है। तो आज मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में जनाब हाजिर हो चुका हूँ। और अल्लाह ताला ने जनाब ताकतवरों को ऐसा आज बेनकाब कर दिया है कि आज से पहले पाकिस्तान की कौम ने सब कुछ नहीं देखा। और सबसे पहली खबर, मैंने कुछ वीडियोस आपके सामने चलवानी है, कुछ विजुअल्स आपके सामने रखने हैं। आपको आज पता चलने वाला है कि कैसे आज ताकतवर बेनकाब हुए कि 9 मई जो है वो उल्टा ताकतवरों के गले पड़ चुका है। और GHQ से आए लोगों ने आज किस तरह से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए हैं। वर्दी में वो लोग मौजूद थे और वर्दी में खड़े होकर उन्होंने कहा कि इमरान खान जिंदाबाद। और आज जो है वो बहुत सारी चीजें आजा हो चुकी हैं, वो वीडियोस आपके सामने रखनी हैं, उनका हमने आज पोस्टमार्टम भी करना है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज मुल्क गिर एहतजाज है और दोबारा से फौज पर हमले शुरू हो चुके हैं। और 9 मई की तर्ज पर आज फौजी गाड़ी पर हमला हुआ है, वो उसके कुछ अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की एक बार फिर से कोशिश हुई, इसकी भी तस्दीक हो गई है। ये मामला और माजरा क्या है, उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादुकाम, आज आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तरमीम कर दी है, उसकी मंजूरी दे दी है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। पीका एक्ट जो है उसको उसमें एक तरमीम होगी और जो किसी फौजी शख्सियत के ऊपर, रियासती शख्सियत के ऊपर तनकीद करेगा उसको 3 से 5 साल के लिए जेल में जनाब डाल दिया जाएगा। ये एक अहम तरीन फैसला हुआ और फैसला भी आपके सामने है। और फिर आज शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब ये रहनुमा भी हैं, तो ये कहते हैं कि एक ज़राए के मुताबिक, हुकूमती ज़राए के मुताबिक जो है ये फैसला हो चुका है कि सोशल मीडिया को पाकिस्तान में न सिर्फ बंद कर दिया जाएगा बल्कि अब ये भी एस्टैब्लिशमेंट को बताया गया है कि जनाब हमने हमेशा के लिए ट्विटर को, यानी कि जो एक्स है, उसको हमेशा के लिए बंद रखना है। और उन्होंने कहा कि साथ ही सोशल मीडिया पर नई कदगनें लगेंगी और क्रैकडाउन भी सोशल मीडिया कंपनियों को भी पाकिस्तान दफातर खोलने पर मजबूर किया जाएगा। क्रैकडाउन होने जा रहा है, सोशल मीडिया के सहाफियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एक बार हम जो है उसका खुमियाजा भुगत भी चुके हैं कि मुझे भी उसी पादाश के अंदर जो है वो अगवा कर लिया गया था। और अकल के अंधों ने पहले ही इंटरनेट फ्रीडम में मुल्क को इंतहाई निचली सतह पर धकेल दिया है, अब मजीद तबाही के मूड में है। ये जनाब आज मिर्जा शहबाज अकबर ने अपने हुकूमती ज़राए से कंफर्मेशन जो है वो करके खबर दी। और फिर आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, कई अरसे के बाद, ओहदा छोड़ने के बाद या मुद्दत पूरी होने के बाद आज साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचे हैं और उनकी इमरान खान से अडयाला जेल में अहम तरीन मुलाकात हुई है। और हो सकता है कि वो आज 9 मई के मौके पर अहम शख्सियत का पैगाम लेकर इमरान खान के पास जो है वो पहुंचे। और फिर आज एक और अहम खबर कि अडयाला जेल और मुल्का इलाकों में आज सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस के नाके जनाब आज बढ़ा दिए गए हैं, सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त वहां पर कर दिया गया है। अडयाला रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर नई चौकियां भी कायम की गई हैं। जबकि 9 मई के पेश नजर रावलपिंडी में दफा 144 का नफाज है और रावलपिंडी में गैर कानूनी इज्तिमात और रिलीज पर पाबंदी लगा दी गई है। अडयाला रोड पर किसी भी किस्म की रैली या एहतजाज पर भी पाबंदी आयद है और अडयाला जेल के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जबकि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सीनियर पुलिस अफसरान का अडयाला जेल का दौरा भी जनाब इस वक्त मुतवक्के है, क्योंकि आज जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है, रऊफ हसन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और उनके समेत दीगर रहनुमा भी आज अडयाला जेल जनाब पहुंचे हैं। अहम तरीन मुलाकात, तो अब ये अडयाला जेल से अहम तरीन हमें खबर मौसूल हुई है। अब जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुल्क भर में उनके एहतजाज हो रहे हैं, मुल्क भर में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैलियां निकाल रही है। और बताया यह जा रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डेरा गाजी खान में जलसा है, अली अमीन गंडापुर साहब ने उससे खिताब करना, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि आज हम बताएंगे कि 9 मई के पीछे असल मुहर्रकात क्या थे, 9 मई क्यों हुआ, उसका बेनिफिशरी कौन है, उसके मकासद क्या थे, आज के जलसे में जो है बताया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज बड़ी कैंपेन कर रही है, बड़ी मस्बत कैंपेन की। उन्होंने बताया कि 9 मई के पीछे असल साजिश क्या थी और कौन उसका बेनिफिशियरी था।
اور مراد علی شاہ جو ہے وزیر سندھ ہیں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے پیچھے نفرتوں اور قوم کو تقسیم کرنے کی کہانی تھی۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، واقعہ انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ 9 مئی کا مقصد ایک شخصیت کی آمدت لانا تھا، اور انہوں نے کہا کہ لیڈر تو قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک طرف فیصل لیڈران بھی ہیں جس نے عوام میں زہر گھولا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کو بھی زہر سے بھر دیا گیا۔ ہم اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں تو اس ملک میں 4 اپریل 1979 کا ایک ثانیہ ہوا تھا، اور ایک وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس ثانیے کے بعد بھی کچھ تشدد کے واقعات ہوئے، مگر ریاستی املاک پر حملے نہیں کیے گئے، اور نہ ہی لوگوں کے ذہنوں میں زہر جو ہے وہ گھولا گیا۔ اور بھائی جب آپ کے گھر کے اندر بے نظیر بھٹو کا قاتل موجود ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ آپ یہ کہتے ہیں آپ کے گھر میں ایک وہ قاتل موجود ہے، اصل بہت بڑا قاتل تو آپ کے پاس ہے، جناب آپ اس کو پکڑ کر دکھائیں، کیونکہ وہ ٹاؤٹ ہے، کیونکہ وہ جناب اعلیٰ کار ہے۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعہ کا احتساب ہونا چاہیے، قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ سپانسرز کون تھے، کن لوگوں نے 9 مئی پر عمل درآمد کروایا اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ باقاعدہ منصوبے کے تحت ادارے کی تقریم اور تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ خواجہ آصف جو ہے اس نے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی کہ فوج ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا گئی ہے، یہی فوج 65 کی جنگ ہاری، 71 کی جنگ ہاری، کارگل کی جنگ ہاری، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ مجھے تو پہلی بار خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر بتایا تھا، تقریر ان کی موجود ہے، آپ اس کا نکلوائیں، اس کا پوسٹ مارٹم کر لیں۔ یہی خواجہ آصف جو ہے فوج کے خلاف نعرے لگواتا تھا، آج یہ جناب بوٹوں کے آگے لمبا لیٹا ہوا ہے۔ تو خیر یہ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا شانگلہ میں آج جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے، ملک بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ 9 مئی کی اصل سازش تھی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آج بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہے۔ تو آج سیالکوٹ سے خبر ہے کہ ریانہ ڈار امتیاز اور روبا عمر ڈار جو ہیں، عمر ڈار کی اہلیہ، ان کو خواتین ورکر سمیت پیرس روڈ سیالکوٹ سے جو ہے وہ جناب گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ بھی پھر بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ اس خاندان نے جو اذیت برداشت کی ہے نا، اس خاندان کے نے عمر ڈار نے جو ہم دیکھا، عثمان ڈار، ان کی اہلیہ ریحانہ ڈار، ان کے گھر کے بچوں پر ظلم ہوا، ان کی گھر کی عورتوں پر ظلم ہوا، یقین کریں یہ جو ہے وہ ان کو سلام کرنا چاہیے، دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرنا چاہیے۔ آج عمران خان کی گرفتاری کی مذمت کرنی چاہیے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو۔ جو ہمارے عورتوں کے ساتھ ہوا، ہماری عورتوں کی تذلیل کی گئی، ہماری عورتوں کو جو ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں پر لوگوں کو ننگا کیا گیا، لوگوں کے گھروں کی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ آج آرمی چیف صاحب کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو، ہر طرح کے اداروں کو آج آنا چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ ہم 9 مئی کی مذمت نہیں کرتے ہیں، 9 مئی جو ہوا وہ غلط تھا، اداروں پر حملے ہوئے غلط تھے، آج ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اداروں کو بھی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہیں کھڑے قوم کے ساتھ۔ تو آج جو 9 مئی الٹا طاقتور کے گلے پڑ گئے، آپ کو میں ویڈیوز دکھا دیتا ہوں کہ پلانٹ کیا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ذرائع کے مطابق کچھ اسکول کالجز میں یہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ نے 9 مئی کے اندر جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو بلیک ڈے کے طور پر، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو دھمکیاں جو ہیں وہاں پر دی گئیں۔ تو آج جناب کچھ بچے وہاں پر گئے، وردی کے اندر موجود تھے، اسکول کے بچے، اور اسکول کے بچے جو ہیں وہ سرکاری وردی میں تھے، اور وہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے 9 مئی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جا کے جو ہے نعرے لگانے۔ بچے سڑکوں پر نکلتے ہیں، انہوں نے جناب سخت گرمی میں سرکاری اسکول کے بچوں نے عمران خان زندہ باد کے جو ہے وہ جناب نعرے لگا دیے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ جی آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لی۔ اب آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں کہ بینرز پکڑے ہوئے ہیں کہ 9 مئی دہشت گردی تھی، 9 مئی یہ تھا، 9 مئی اداروں پر حملے تھے۔ وہ بچوں کو بینرز پکڑائے گئے، لیکن وہ بینرز کے سامنے کھڑے ہو کر بچوں نے پھر کہا عمران خان زندہ باد۔ آپ ذرا یہ جناب ویڈیو دیکھ لیں کہ کیسے آج جو پلان تھے طاقتوروں کے وہ الٹا گلے پڑ گئے ہیں، اور اللہ کی تدابیر جو ہیں وہ ان سے بڑی نہیں ہو سکتے۔ اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، آپ اللہ کی طاقت سے نہیں لڑ سکتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ جناب یہ ویڈیو جو ہے وہ بھی دیکھ لیں۔
جی آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ ملاحظہ فرما لی. آج چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, احتجاج پاکستان تحریک انصاف آج کھل کر رہی ہے, تو آپ کو ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج ایک بار پھر سے فوج پر جو ہیں وہ دوبارہ حملے شروع ہو چکے ہیں. اب یہ ہوئے کیوں ہیں؟ عمران ریاض صاحب نے تو یہ پہلے سے خبردار کر دیا تھا کہ ان کے پاس یہ پکی خبر موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب لاہور میں احتجاج کرنا ہے, کہیں پر بھی احتجاج کرنا ہے تو ایک کرمنل گروپ کو وہاں پر ایکٹیو کر دیا گیا ہے, اور وہ کرمنل گروپ جو ہے وہ جناب ان احتجاج والے لوگوں کے اندر جائے گا اور پھر وہی وہ کام کرے گا جو جا کر جو پہلے 9 مئی میں وہ لوگ کرتے رہے ہیں. وہاں پر دنگے فساد, انتشار اور آگ پھیلانے کی وہ جو گروپ ہے وہ کوشش کرے گا, اور اس کو کچھ سیاسی لوگوں نے متحرک کیا ہے, اور یہ لیکن ہے غیر سیاسی لوگ, یہ کرمنل لوگ ہیں. آج وہی کچھ ہو گیا ہے کہ جناب خبر آپ کو میں اسکرین کے اوپر بھی دکھا دیتا ہوں کہ ڈڈیال میں احتجاج کے دوران ایک ادارے کی گاڑی کو عوام نے توڑ پھوڑ کر کے الٹا دیا ہے, اور حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں, اور حالات مزید کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت عوام کے اندر خوف و ہراس موجود ہے, بالکل موجود ہے. ابھی والدین اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں, بلکہ خود بھی لوگ باہر نکلنے سے گریز کرتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں, پولیس والے پکڑتے ہیں, ننگا کرتے ہیں, مارتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں, لوگ گھروں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ لوگ اپنے سیف زون میں سوشل میڈیا پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. اب آپ اس سارے ماحول میں دیکھیں کہ کیا عوام جا کر ادارے کی اس گاڑی کو جو ہے وہ الٹا لٹکا دے گی؟ بالکل الٹا نہیں لٹائے گی. اب آپ نے اندازہ لگانا کہ وہ کرمنل گروپ جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو چکا ہے, اور یہ عمران خان کے خلاف دوبارہ سازش ہے, اور اس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو ان لوگوں نے پھانسی کی سزا دینی. میں آپ کو بڑے غور سے بتا رہا ہوں, آج میں بڑی آپ کو مصدقہ خبر دے رہا ہوں. یہ پورا زور لگا رہے ہیں, عمران خان معافی نہیں مانگ رہا, اور یہ پیغام اعزاز سید کی جانب سے پہنچا بھی دیا گیا تھا. صحافی ہے, اس کے ذریعے عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا تھا. اس نے جیو نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کر بات کی تھی کہ اگر عمران خان یہی کام کرتا رہا تو جناب اس کو بھٹو کی طرح پھانسی لٹکا دی جائے گی, اور اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا. پاکستان جو ہے وہ تاریخ کبھی کسی کو بھلاتی نہیں ہے, اور تاریخ نہ کبھی بدلتی ہے. تو عمران خان کے ساتھ بھی وہ کچھ ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا. یہ پیغام خان کو پہنچا دیا. اب آپ نے دور سے دور کنیکٹ کرنے ہیں کہ آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. آج جناب آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی ایک بار پھر سے بات ہو گئی ہے. اب یہ بات کس نے کی ہے؟ جناب یہ بات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج کابینہ کا اہم اجلاس بلایا, اس میں جناب انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ بات طے ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا یہ بغاوت کا ایک منظر تھا, یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا, اور یہ آرمی چیف اور فوج پاکستان مسلح فوج کے خلاف جو ہے وہ سازش تھی, اور اس کے خلاف بغاوت تھی. اور اہم بات انہوں نے کی, کیا وجہ ہے کہ 1 سال کے باوجود 9 مئی کے مجرمان کو اب تک سزا نہیں ملی ہے. چلیں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ جوڈیشل انکوائری کروا لیں. آپ نے جو ہے وہ پاکستان کی عام پبلک کو اٹھا کر فوج کی گود میں ڈال دیا کہ جناب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. فوجی عدالتیں لگا دی ہیں. یہ پاکستان کے اندر ایک آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ فوجی عدالتیں لگ چکی ہیں کہ ہماری سول عدالتوں پر ان کو اعتماد نہیں ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہے, عوام کو دکھا دیں. آج بھی شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس کی سماعت اوپن لائیو ہونی چاہیے, عوام اس کو دیکھے, اور پھر ہم اس میں بتائیں گے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. ثبوت پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں. اگر فوج کے پاس ثبوت موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی دکھائیں. عمران خان مجرم ہے تو سزا دیں, اگر کوئی اور مجرم ہے تو اس کو بھی کٹارے میں لا کر کھڑا کریں ہمت. جناب ہمت نہیں کریں گے, اتنی ہمت ان میں نہیں ہے. بات بڑھ کے جتنی مرضی مروا لیں, اور پھر بوٹ پالش اتنا ہی کرتا رہا یہ شخص شہباز سے, اتنا بوٹ پالشی ہے نا, میں نے زندگی میں اتنا جو ہے بوٹ پالشی نہیں کرتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنا نظمی خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.